السلام علیکم ناظرین، پروگرام تھرڈ جنریشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنویر علی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے والنٹیئرزم پہ، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تینوں جنریشنز کے ریپریزنٹیٹیوز کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اے ڈی میکن صاحب جو ایک سینئر سٹیزن ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عارف ملک صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہیں NVM کے اور سیکنڈ جنریشن کو ریپرزینٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے مس سعدیہ شاہد جو اسٹوڈنٹ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی، اور ہماری تھرڈ جنریشن ہماری یوتھ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ میکن صاحب، رضاکار اور رضاکاریت کی بات کی جاتی ہے، رضاکاریت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، رضاکاریت اس سوچ کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنی صلاحیتیں اور اپنے وسائل دوسرے افراد کے لیے اس طرح استعمال کرے کہ کسی صلے کی طلب نہ کرتا ہو، اور یہ سوچ انسان کی سرشت میں موجود ہوتی ہے۔ اور اگر حالات یا کسی اور بیرونی عامل کے نتیجے میں اس کی سوچ میں تبدیلی نہ آئے، کوئی ڈرامٹک تبدیلی نہ آ جائے، تو پوری زندگی رضاکاریت انسان کی شخصیت کا حصہ رہتی ہے، اور جہاں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ خودکار طریقے سے استعمال ہوتی رہتی ہے۔ ملک صاحب، میکن صاحب کی جو انہوں نے تعریف کی رضاکاریت کی، اس کے مفہوم کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں جب آپ ایک یوتھ تھے اور آج کی یوتھ میں رضاکاریت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا وہی جو مفہوم ہے وہ آگے چلا ہے؟ دیکھیے، میکن صاحب نے جو کچھ کہا میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میرے نزدیک یہ ہے کہ رضا مندی مطلب رضاکاریت آپ کی اپنی رضا جس کام میں شامل ہو، اور جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مجھے اس سے انکم ہوگی یا جو اس کا مجھے صلہ ملے گا، بلکہ اس کو آپ اس معنی میں لیں کہ اپنی رضا سے ایسا کام کرنا کہ جس سے خدا کی ذات اور خدا کی مخلوق خوش ہو، تو اس کو ہم رضاکاریت کہیں گے۔ اور رضاکاریت کا عام مفہوم لوگ لیتے ہیں کہ جی رضاکاریت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رضاکاریت جب سے اسلام معرض وجود میں آیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رضاکاریت کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کل یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والنٹیئرزم جو ہے یہ مغرب کی پیداوار ہے یا کسی مشرق کی پیداوار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ کسی رنگ، نسل یا کوئی بھی ہو، آپ اس کی خدمت، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کا ہمسایہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو آپ کو اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ رضاکاریت یا جب بھی آپ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اگر کوئی چیز آپ خدا کی خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق میں بانٹتے ہیں اور اس کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ آپ یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا ایک باس ہے تو وہ اگر آپ کو کام دیتے ہیں تو وہ آپ کام بڑی مطلب بالکل پنکچل ہو کے وہ کام کرتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، لیکن خدا کی ذات کو جس کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اس نے ہمیں کہا ہے کہ میری مخلوق کو دکھ نہ دو، میری مخلوق کو تکلیف نہ دو۔ اور پھر بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو رضاکاریت ہے یہ ہمارے مذہب میں اور ہمارے دین میں اور ہمارے جو مسلمانیت ہے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ دوسروں کہتے ہیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رضاکاریت کے لیے کوئی عمر کا ہونا، کسی عہدے کا ہونا، یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ٹائم میں جب ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے بہت سارے ایسی تنظیمیں تھیں کہ جو فرض کیا کہ بہت اچھے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس تھے، تو وہ جو غریب بچے، جو غریب اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کو وہ نوٹس وغیرہ دیتے تھے، ان کو ان کی کیا نام ہے ان کے سبجیکٹس میں ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی، وہ دوسروں کو وقت بدلا ہے ڈیفینیٹلی، آج سے 15 سال یا 20 سال یا 10 سال پہلے، اور آج ایک فرق تو ہے، اس میں معاشی طور پہ بھی فرق آیا ہے، باقی حالات بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ آج کے اسٹوڈنٹ کی سوچ کس حد تک تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، اسٹوڈنٹ کی سوچ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جنریشن ہے۔ آپ کے والدین یونیورسٹی میں پڑھے، جو انہوں نے حاصل کیا وہ ٹرانسفر کیا آپ نے اپنی اولاد کو۔ اب جو آج کی ینگ جنریشن ہے یہ کل کے والدین ہیں، تو
تو یہی چیزیں آگے یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور بیسک جو ہماری مذہبی تعلیم ہے یہ ہمیں گھر سے دیتے ہیں, اور گھر سے آپ سکھاتے ہیں کہ جی بڑوں کی عزت کرنی ہے. آپ یہ اس سکھاتے وقت والنٹیرزم زیادہ تھا یا آج کے طالب علم میں, آج کی یوتھ میں زیادہ ہے؟ دیکھیں جی تنویر صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ جذبہ رضاکاریت مسلمانوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں, پاکستان کی یوتھ میں اور پاکستان کے ہر بندے کے ذہن میں نقش ہے. اور ہر بندہ چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے اس کے لیے ہمہ تنگوش ہے. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنے اوپر ایک بوجھ سوار کر لیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں. میں کہتا ہوں رضاکاریت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ صبح اگر آپ دیکھیں صبح اٹھتے ہیں, اگر آپ ہاتھ ٹیپ سے دھوتے ہیں تو پانی کھلا چھوڑا, برش کیا ہوا ہے تو پانی کھلا ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں, آپ اس کی بچت کریں. آپ ہر طریقے سے, اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لائٹ ایک کمرے میں ایک سے کام ہو سکتا ہے 10 جل رہی ہیں, آپ اس کو بچائیں. آپ کی اس لائٹ سے جذبہ رضاکاری, مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر اس چیز کو کفایت شاری سے استعمال کر کے دوسروں کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ وہ بھی اسی سے یہی سوال میں آگے ٹرانسفر کر دوں گا مس سعدیہ سے. مس سعدیہ, آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ سے پہلے جو جنریشن تھی اس وقت رضاکاریت کا کام زیادہ ہو رہا تھا, یا آج ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے جو نوجوان ہیں اس میں یہ جذبہ زیادہ ہے؟ ٹاکنگ اباؤٹ والنٹیرزم, جب ہم والنٹیرزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ والنٹیرزم یا کسی چیز میں کسی کی ہیلپ کیوں کرتے ہو, کسی کی مدد کیوں کرتے ہو, آپ اپنے سکون کے لیے کرتے ہو. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو ماحول آج کل کے اسٹوڈنٹ کو ملا ہے یا آج کل کے انسٹیٹیوٹس میں ہے, اور جس قسم کا حساب کتاب اور جس قسم کے جو آج کل کرائٹیریاز ہیں یا جس قسم کے سرکمسٹانسز میں آج پاکستان ہے, مجھے نہیں لگتا کہ والنٹیرزم کا وہ لیول ہے. کیونکہ ریزن یہ ہے کہ چاہے جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ گھر سے ایک بچہ سیکھتا ہے اور سب کچھ, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹ, کہ جس جگہ پر وہ سیکھ رہا ہے کیا واقعی وہاں پر بھی یہ چیزیں اتنی ہی پروموٹ کی جاتی ہیں یا نہیں, اور کیا جو بندہ سکھا رہا ہے وہ بھی ان چیزوں کو اتنا ہی. کہنا بہت آسان ہے کہ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ نے آگے چلنا ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے, دیٹس دا بگ تھنگ. مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, لیکن والنٹیرزم انڈیویجول لیول پہ کچھ بھی نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ میں نے کسی کی ہیلپ کر دی, واٹ از اٹ؟ جو اصل چیز ہے وہ ہے کلیکٹیو لیول پہ, اور کلیکٹیو لیول پہ والنٹیرزم پہ مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور انفیکٹ اچھا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہو نہیں رہا ہے, یا آپ کو کوئی ایسی مربوط سسٹم نہیں ملا جس کے تحت آپ کام کر سکتے؟ سسٹم نہیں ہے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم اس لحاظ سے نہیں ہے, یا بہت سارے لوگ ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اگنورینس. آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. جو لوگ ہیں جس طرح آپ کچھ لوگ ہیں, ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو NVM کے تھرو بھی بہت ساری جگہوں پر گئے تھے, اور بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں, لیکن وہ بہت کم لیول ہے. مطلب ایک ادارہ ایک جگہ تو کام کر سکتا ہے, لیکن ایک ادارہ ہر جگہ تو کام نہیں کر سکتا نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈم نے کہا کہ ہمیں کوئی سسٹم نہیں ملا کہ والنٹیرزم کو ہم آگے بڑھا سکتے. انڈیویجول لیول پہ تو ہے نو ڈاؤٹ, لیکن میں میڈم کی بات سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں کہ آپ نے جو جذبہ رضاکاریت ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہے. جذبہ رضاکاریت کی سب سے فرسٹ انسٹیٹیوشن جو آپ کا گھر ہے, جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, چھوٹوں سے پیار سے شفقت سے پیش آنا ہے, گھر میں کفایت شاری کرنی ہے, ماں کی عزت کرنی ہے, ان ٹائم آنا ہے, ان ٹائم جانا ہے, اچھی اچھی گفتگو کرنی ہے, برے لوگوں میں نہیں بیٹھنا, سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا ہے, اور بروں کی صحبت سے بچنا ہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. جب آپ فرسٹ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں, لیکن والنٹیرزم اس میں کہیں میری بات سنیں, والنٹیرزم کو آپ لفظی معنوں پہ نہ جائیں, بلکہ اس کو آپ تھوڑا سا واسٹ کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ کام کی بات یہ ہے کہ جذبہ رضاکاریت آپ کے ذہن میں آپ کے پیرنٹس نے آپ کے خون میں آپ کے مذہب میں شامل کر دیا. اب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو جذبہ رضاکاریت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے اور آپ نے 1 گھنٹے میں جا کے ایک نہر کھودنی ہے, یا آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی وساطت کے مطابق, تو کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ جی گورنمنٹ کوئی ایسا ہمیں کوئی انسٹیٹیوشن دے کہ جس سے ہم رضاکاریت کی طرف بڑھیں, نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر فردن ہر شہری کا, ہر مسلمان کا اور ہر سٹیزن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی وقت ہے, جتنا بھی سورسز ہیں, جتنی بھی اس میں ابیلٹی ہے, اس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کرے. تو میں کہتا ہوں یہی جذبہ رضاکاری. سعدیہ, مطلب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ اگر علیحدہ سے اپنے طور پہ کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد رہ گی بات انسٹیٹیوشن کی, کیونکہ آج کل یہ ایک عام لوگوں میں ٹرینڈ آ گیا کہ جی ہر کام جو ہے وہ گورنمنٹ کرے, یا ہر کام جی کوئی انسٹیٹیوشن کرے, یا کوئی تنظیم ایسی بنے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں نے آگے مثال دی کہ قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. اگر آپ دوسرے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے, آپ خود کیوں نہیں ایک ایسی مثال بنتے جیسے اے ڈی بھائی ہیں, وہ ان کو کیا کسی نے ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں دیا؟
یہ جذبہ ہم سب میں موجود ہے, لیکن سب اس کو اس جذبے کو اپنی تھرڈ جنریشن کے پاس میں سعدیہ سے یہی بات پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے انسٹیٹیوشن کی, ایک انسان اپنی ذات میں خود انسٹیٹیوشن نہ بھی ہو, ایک سسٹم دیکھیں, سسٹم جب بھی بنتا ہے وہ انسٹیٹیوشن کے تھرو ہی بنتا ہے, چاہے وہ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ ایک چیز بنا, چاہے وہ NVM کا ادارہ اگر ایک جگہ بن سکتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے ادارے اس کے انڈر بھی کام کر سکتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو کیا انسٹیٹیوٹس میں یہ لوگ اپنی گروپس نہیں بنا سکتے؟ مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پراپر وے نہیں ملتا. مطلب اگر میں کسی بندے کو سڑک کراس کرا دیتی ہوں تو اس میں نے والنٹیرزم میں کیا مطلب ایک انڈیویجول لیول پہ میں نے کر دیا, چلو ایک بچے کو میں نے فری پڑھا دیا, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں سر سے پوچھنا چاہوں گی, سگریٹ نوشی کے لحاظ میں سگریٹ نوشی میں والنٹیرزم کہاں سے آتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو روک دیں تو شاید یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہو جائے. اچھا اس کے کہنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں رضاکاریت یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی برائی سے یا کسی بھی طرح آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, چاہے وہ کیا نام ہے وہ مدد اس کی کیا نام ہے پریکٹیکلی کرتے ہیں, چاہے مورلی اس کی سپورٹ کرتے ہیں, یا چاہے فائنینشلی اس کی سپورٹ کرتے ہیں, یا کسی بھی طریقے سے آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایک لفظ بھی بولتے ہیں تو یہ رضاکاریت ہے. باقی میں آپ کو دوسری ایک بات یہ بتا دوں کہ اداروں میں نیشنل والنٹیئر موومنٹ 2005 میں گورنمنٹ نے یہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ کی بات کریں گے. صرف میکن صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا, سر رضاکاریت کو ادارے کی حیثیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ اپنی عزیزہ سعدیہ کی بات کو ذرا اس کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ایک فرد اگر کوئی نیکی کر لے, کوئی ایک ایکٹیویٹی کر لے رضاکاریت کے حوالے سے تو کیا ہو جائے گا. معاشرے افراد سے بنتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر افراد کریکٹ ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا, اگر افراد میں خرابی ہوگی تو بالکل ایسی مثال ہوگی جیسے آپ کچی اینٹوں کے ساتھ کوئی مینار تعمیر کرنے جا رہے ہیں, ہر اینٹ اس کی کمزوری میں حصہ لے رہی ہوگی. اس وجہ سے افراد کو کنسیڈر کیے بغیر معاشرے تعمیر نہیں ہوتے, لیکن انسٹیٹیوشن کا وجود ہر جگہ پر ضروری ہے. انسٹیٹیوشنلائزیشن ایک عمل ہے جو افراد کو معاشرے میں باندھ دیتا ہے, جو افراد کی ایکٹیویٹی کو وہ سطح عطا کر دیتا ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. انسٹیٹیوشن اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے, مگر افراد کے ان پٹ کے بغیر کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ادارہ ایز اٹ سیلف کوئی وجود ہی نہیں رکھتا جب تک کہ اس میں کام کرنے والے افراد ذہنی طور پر اور اپنی طباع کی نوعیت کے اعتبار سے اس میں ان پٹ دینے کے لیے مینٹلی تیار نہ ہوں. افراد مل کے ادارہ بناتے ہیں اور ادارے مل کر کے کام کرتے ہیں. ایک والنٹیئرزم میں اداروں کا کردار کس حد تک مؤثر ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں. دیکھیں جی تنویر صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2005 سے جب سے یہ ادارہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ وجود میں ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, بلکہ یہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ارتھ کوئک آیا تو جوک در جوک لوگ جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. جو چیز ان کے بس میں تھی, اگر کپڑے تھے تو کپڑے, اگر راشن تھا تو راشن, اگر ڈاکٹر تھا تو وہ ڈاکٹر, اگر کوئی میڈیسن لے کے آ رہا تھا تو میڈیسن, تو ہر بندہ جو ہے جوک در جوک اس علاقے کی طرف جا رہا تھا. اس سے ہوا کیا کہ بجائے اس کے کیجویلٹیز کم ہوتی بلکہ زیادہ ہوئی, کیونکہ اتنا رش ہو گیا, روڈ بلاکس ہو گئے, اور لوگ جو ہے پراپرلی جو ہے ہم آرگنائز طریقے سے ان لوگوں کی اس طرح مدد نہیں کر سکے جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. خوراک جہاں پہنچنی چاہیے تھی وہاں نہیں پہنچ سکی, ادویات کی جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا. تو اسی کو سوچتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بنایا کہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں رضاکاریت کے مطابق وہ اکٹھے ان کو چینلائز, ان کو ایسے طریقے سے متحد کیا جائے کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں اگر پاکستان میں آتا ہے تو ان کو اس طریقے سے ایکٹیو کیا جائے کہ وہ ایک صحیح چینل کے طور پہ ہم ان کو آگاہ کریں, سسٹمیٹیکلی اس کو ان چیزوں کی جہاں جہاں ضرورت ہے ان کو پہنچائیں, اور وہ ایک سسٹم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کیا جائے, اور پھر جتنی بھی این جی اوز ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ کیا میڈیکل کی سہولتیں دے سکتے ہیں, آپ کیا کیمپ کی دے سکتے ہیں, آپ کیا جی لیبر ورک کر سکتے ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز پہنچنی چاہیے تاکہ وہ یوزفل طریقے سے ہو. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل والنٹیئر موومنٹ کا 2005 میں نومبر میں اس کا وجود آیا. انیشلی طور پہ ہم نے, کیونکہ وہ ارتھ کوئک کا ہی یہ زمانہ تھا, تو ارتھ کوئک میں ہم نے بہت سارے کام جو ہے ہمارے والنٹیئرز تھے, ہم نے ان کو رجسٹر کیا. اس وقت کو 5-6 ہزار والنٹیئر تھے. ملک صاحب آپ سے بھی ہم بات کریں گے, بریک
کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے NVM کے بارے میں اور اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے والنٹیئرزم کے اوپر. ہم بات کریں گے مس عالیہ سے بھی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے کہ ادارے کس حد تک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں والنٹیئرزم کے فروغ میں.